بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھیے کہ فکر رکھنا چاہیے ان سب کو آج سمجھیے کہ اس اجلاس میں بلایا گیا، جس میں جمعیت العلماء مولانا محمود مدنی گروپ، جمعیت العلماء مولانا ارشد مدنی گروپ، جماعت اسلامی تلنگانہ کہ یہ سمجھیے یہ جماعتوں کے تمام امیر، اور پھر جمعیت اہل حدیث کے امیر، جمعیت وحدت اسلامی کے امجد اللہ خان صاحب MBT، اور TRS کی جانب سے 2 چیئرمین مولانا یوسف زاہد صاحب کھادی بورڈ ولیج چیئرمین، اور جناب اکبر حسین صاحب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین، اور مختلف مدارس دینی مدارس کے ذمہ دار مولانا مفتی ابرار صاحب جامع دارالہدا، اور مفتی عبدالفتاح صاحب، SDPI سے عبدالباری صاحب، اور پاپولر فرنٹ کی جانب سے عابد صاحب۔ تمام جماعتوں نے اس کو سمجھے کہ منظوری دی ہے کہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلمانوں کی اور پھر اس میں غیر مسلم اصحاب کو اور انٹلیکچوئلز کو، دلت آرگنائزیشن اور سوشل جسٹس کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں، ان سب کو بھی اس سمجھے جیک میں شامل کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آج جو مسلم آرگنائزیشن NRC کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس NRC کے بائیکاٹ کا موومنٹ فرسٹ فیز میں تلنگانہ میں چلایا جائے گا، اس کے بعد آندھرا اور کرناٹک میں سمجھیے کہ ہم یہ موومنٹ کو چلائیں گے۔ تو مسلمانوں سے تمام جماعتوں نے تلنگانہ کے لیول پر یہ اتفاق کیا ہے کہ NRC کا کوئی فارم مسلمان سبمٹ نہیں کرے گا۔ اگر ڈیٹینشن سینٹر میں جانا ہے تو ٹوٹل مسلم کمیونٹی اور وہ لوگ جو دستور اور ڈیموکریسی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ سب لوگ ایک ساتھ ڈیٹینشن سینٹر میں جائیں۔ جس طرح کے تقریر کی، اس تقریر کو ہم اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ امت شاہ کی جو تقریر ہے وہ ایک ہندو اسٹیٹ کے ہوم منسٹر ہونے کی حیثیت سے جو بات کہی جانی چاہیے ویسی بات انہوں نے کہی۔ پورے ڈیموکریٹک اور سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشن ویلیوز کو ہوم منسٹر نے ڈسٹرائے کیا ہے، تو ہم ہوم منسٹر کو فوری اس پر استعفی دینے کی مانگ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ملک دستور کی بنیاد پر چلتا ہے، یہ ملک ایک کانسٹیٹیوشن پر چلتا ہے، یہ ملک کوئی اسلامک کنٹری نہیں ہے، کوئی ہندو کنٹری نہیں ہے، کوئی سکھ کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی جین کنٹری نہیں ہے۔ یہ ملک تمام مذہبوں کا ایک حسین گلدستہ ہے، اور اس گلدستے پر ہم کو فخر ہے، لیکن اس فخر کو ڈسٹرائے کیا ہوم منسٹر نے۔ ہوم منسٹر نے جو راجیہ سبھا میں اسپیچ کی، وہ اسپیچ ٹوٹلی ایک کمیونل اسپیچ ہے، اور ہوم منسٹر کی حیثیت سے ایک سمجھیے کہ پارلیمنٹ کے ایوان میں اس طرح کی تقریر کرنا فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے برابر ہے، اور یہ امیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا از اے ہندو کنٹری۔ انڈیا ہندو کنٹری نہیں ہے، انڈیا ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری، اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے RSS نے یا سنگھیوں نے یا امت شاہ کی آرگنائزیشن یا امت شاہ اور مودی کے خاندان نے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے، سکھوں نے، دلتوں نے اور تمام وہ لوگ جو آج سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے جدوجہد کی۔ RSS کا یا امت شاہ یا مودی کا اس ملک کی آزادی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور جو کہا کہ آج شہر حیدرآباد کے مختلف تنظیموں اور NRC کی نہیں کرے گا، یہ طے ہوا ہے، اور اس کی بھرپور ہم تائید کرتے ہیں وحدت اسلامی کی جانب سے۔ دوسرا ہے کہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی جائے۔ ہمارے دل کی آواز تھی کہ یہ کام انفرادی طور پر جماعتیں نہ کریں بلکہ سب مل کر کریں، اس کو بھی یہ منظوری